تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت سی باتیں ہیں میں نے عرض کر دی اس کے اوپر، اور میں نے زندگی میں پہلی بار یہ عرض کیا ہے، اس کے انشاءاللہ اس کے بعد اور حقائق بیان کروں گا۔ ان کو آپ ذہن نشین رکھیں، جو سلسلے سے وابستہ ہیں ان کو ان باتوں کو عین کتاب و سنت سمجھانے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کروں۔ تو یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کر دی کہ 7 موٹی گائیں، 7 پتلی گائیں، کیا ہیں کہ 7 سال تم خوب زراعت کرو گے اور 7 سال اس کے بعد آئیں گے جس میں قحط ہوگا، پھر اس کے بعد 7 خشک بالیاں کیا ہیں، 7 ہری بالیاں کیا ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیا کہ جو کچھ تم خوشحالی کے سالوں میں بچا کے رکھو گے وہ خوشوں ہی میں بچا کر رکھو، تو پھر تم کو وہ قحط سالی میں ان خوشوں میں جو اناج ہوگا وہ تمہیں قحط سالی کے دنوں میں، قحط سالی کے 7 سالوں میں کام آئے گا۔ یہ خواب کی تعبیر تھی۔ پھر یہ جا کے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے سن کر، بادشاہ کا آدمی آیا تھا، اس نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر سنی، پھر یہ خواب کی تعبیر سن کر بادشاہ کے پاس گیا، جا کے کہا کہ آپ کی خواب کی تعبیر یہ ہے، یوسف نے بیان کی۔ اب معلوم ہوا یوسف کون ہے بادشاہ کو، یہ وزیر مصر کا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ، بادشاہ نے کہا ایتونی بھی، جسے صفات عدمیہ، صفات وجودیہ، عدم اور وجود ہے، جسے خواب ہستی کی تعبیر معلوم ہے، ایتونی بھی، اسے لاؤ میرے پاس۔ بادشاہ حقیقی بھی عارف کامل سے چکتا نہیں، بادشاہ حقیقی بھی عارف واصل کا ہو جاتا ہے۔ یہاں بادشاہ مجازی کہہ رہا ہے یہ خواب کی تعبیر جس نے کہی ہے یہ بہت بڑا عالم ہے، ایتونی بھی، بلا کے لاؤ اسے میرے پاس، لے آؤ اسے میرے پاس۔ فلما جاءہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے صفات کمالیہ، اپنے کمالات کے ساتھ بادشاہ کے پاس پہنچے، اپنے علم کے ساتھ بادشاہ کے پاس پہنچے، تو بادشاہ مجازی کے پاس پہنچنے کے لیے بھی علم کی بڑی گہرائیاں چاہیے۔ تو بادشاہ حقیقی سے ملنا ہے تو کسی اس سے ملے ہوئے سے ملنا ہے، کسی اس سے ملے ہوئے سے ملنا ہے۔ پیر بن مدعا نہیں ملتا، خضر بن راستہ نہیں ملتا، خواب ہستی کی تعبیر ملتی نہیں، کوئی جاننے والا ہے تو ملے گی۔ عدم آئینہ وجود ہے، یہ سب باتیں کیسے معلوم ہوگی؟ عدم اضافی میں وجود حقیقی جلوہ فرما ہے۔ تو عرض کر رہا تھا وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول، بادشاہ نے کہا اسے بلا لے کے آؤ۔ ابھی یوسف علیہ السلام گئے نہیں، یوسف علیہ السلام ابھی قید خانے میں ہیں۔ بادشاہ کا آدمی آیا، بادشاہ نے کہا اسے بلا کے لاؤ۔ تو بادشاہ کا آدمی آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، ایلچی آیا بادشاہ کا۔ قال ارجع الی ربک، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جا اپنے رب کے پاس جا۔ کیا شان ہے یوسف علیہ السلام کی، اللہ والوں کی کیا شان ہے۔ بادشاہ نے بلایا، کوئی دنیا پرست آدمی ہوتا، کوئی نام نہاد پیر ہوتا، کوئی نام نہاد پیرزادہ ہوتا، کوئی نام نہاد مولوی ہوتا، علماء سو میں سے کوئی ہوتا دنیا پرست آدمی، تو کیا کرتا؟ فوراً دوڑتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال ارجع الی ربک، تو اپنے آقا کے پاس لوٹ جا، اپنے مالک کے پاس جا۔ فاسألہ ما، یہاں دیکھیے رب بادشاہ کو کہہ رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام رب بادشاہ کو کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ اپنے محکومین کا، اپنی رعایا کا رب ہوتا ہے۔ رب کا لفظ مجازی طور پر بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قال ارجع الی ربک، تو اپنے آقا کے پاس جا۔ فاسألہ ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم،
اور جا کے اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے، ان عورتوں کا کیا خبر ہے، ان عورتوں نے کیا کیا جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی یوسف کو دیکھ کر. ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا رب ان کے قید سے کیا ہے، باخبر ہے. بادشاہ سے کہنا وہ مجھے بلا رہا ہے، مجھے بلانے سے پہلے اس سے کہہ دینا کہ کچھ عورتوں نے مجھے جیل میں بھیجا، جیل میں بھیجنے سے پہلے مجھے دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی. یہ پورا قصہ سنایا حضرت یوسف علیہ السلام نے. انہی عورتوں نے مجھے جیل میں بھیجا ہے، جیل میں بھیجنے کا سبب وہی بنی ہے. تو ان کا کیا حال ہے ذرا بادشاہ کو یہ چاہیے کہ وہ بادشاہ ان کا حال جان لے، انہوں نے کیا کیا، کیا کارگزاری ہے ان کی جان لے. میرا رب تو بکیدہن علیم، تیرا رب واقف نہیں ہے ان عورتوں کی مکاریوں سے، میرا رب تو واقف ہے، میرا رب حقیقی تو واقف ہے. ان ربی بکیدہن علیم. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه. اب بادشاہ نے ان عورتوں کو سب بلایا، عزیز مصر کی عورت، راعیل، زلیخا، اور سب جو زنان مصر تھیں، بڑی بڑی مالدار عورتیں، بڑے بڑے امیروں وزیروں کی بیویاں، سب کو بلایا اور پوچھا بادشاہ نے ما خطبکن، کیا حال ہے تمہارا، کیا کام ہے تمہارا. اذ راوتن یوسف عن نفسه، جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اپنی طرف بلایا. عن نفسه، قلنا حاشا للہ، سب عورتوں نے کہا خدا کی قسم، ما علمنا علیہ من سوء، اس سے کوئی برائی ظاہر نہیں ہوئی، ہم نے جہاں تک جانا اس کی کوئی غلطی نہیں، کوئی قصور نہیں، کوئی عیب اس میں نہیں. حالت امرات العزیز، وہاں بادشاہ کے سامنے جو عورتیں تھیں اور جنہوں نے کہا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہم کو اتنا ہی معلوم ہے، تو امرات العزیز بھی وہاں تھی، عزیز مصر کی بیوی بھی وہاں موجود تھی. اس نے کہا الآن حسحس الحق، آج حق ظاہر ہو گیا. اب حق ظاہر، الآن کا معنی اب، نو، اب حق ظاہر ہو گیا، اصل بات کھل گئی. انا راودتہ عن نفسی، میں سب کے سامنے کہتی ہوں کہ میں نے اپنی طرف اسے بلایا، میں نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا. اسے کوئی ضرورت نہیں. حق پر جو رہتا ہے، جو حق کا نمائندہ بن جاتا ہے، جو حق کا علم بردار بن جاتا ہے، جو حق کے صفات کا مظہر بن جاتا ہے، وہ بے نیاز ہو جاتا ہے. حق کی بے نیازی کا پردہ اس پر پڑتا ہے، وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، اور مخلوق کو اس سے پرواہ ہوتی ہے، سب اسے اپنی طرف بلاتے ہیں، مائل کرتے ہیں. انا راودتہ عن نفسی، میں نے اسے اپنی طرف بلایا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ سچا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں بے قصور ہوں، واقعی وہ بے قصور ہے. میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، ذالک، میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، وہ مائل نہیں ہوا. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ اس لیے کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے عزیز مصر کو کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں، اس کے غیاب میں، اس کے ایبسنس میں اس کی خیانت نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خائنین کی، خیانت کرنے والوں کی مکر کو کامیاب نہیں کرتا، چلنے نہیں دیتا. وما، پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، کہاں فرماتے ہیں؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. کیا فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام؟ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس امارہ کو، میں اپنے نفس کو بری نہیں ثابت کرتا، بے عیب نہیں بتاتا، بے قصور نہیں بتاتا. اللہ اکبر،
اللہ اکبر.